ایک مثال دیتا ہوں. شکاری کتا ناپاک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے. کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے. عدی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں. ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں، اس خرگوش کو پکڑنے میں نہیں، تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے. یہ ٹریننگ اس کو 6 مہینے 1 سال کرواتے رہتے ہیں. ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے، ہم چھوٹے چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو وہ خرگوشوں کا نکلنا، کتوں کا جھپٹنا، پھر ان کو پکڑنا، وہ سارا آنکھوں میں رچا ہوا ہے. تو کتا جب اس سطح پر آتا ہے، یا شہباز عقاب جب اس سطح پر آتا ہے کہ یہ جو میری اڑان ہے اس میں میرا رزق نہیں، میرا رزق میرے مالک کے دستانے والے ہاتھوں میں، چونکہ 6 مہینے اس کو یہاں کھلایا جاتا ہے، یہاں کھلایا جاتا ہے. جب یہاں کھاتے 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 اس کا یقین بن جاتا ہے کہ مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے، وہ کسٹم ہاؤس سے نہیں ملتی، مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے، میرے رب کے خزانوں سے ملتی ہے، تو پھر وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتا ہے. اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور آ کر مالک کو پیش کر دیتا ہے. وہ حلال ہے. اگر عقاب چونچ مار دے یا کتا دانت مار دے تو وہ کتا بھی قابل اعتماد نہیں، عقاب بھی قابل اعتماد نہیں، اور ان کا شکار بھی کھانا درست نہیں. جو منہ میں لے اور آ کر مالک کے حوالے کر دے کہ مالک تیرا حکم پورا کیا ہے، روٹی تو تجھ سے ملے گی، یہی آپ کی جاب ہے، یہی میری شاپ ہے، یہی میری جائیداد کا حکم ہے، یہی میری فیکٹری کا حکم ہے، یہی میرے کاروبار کا حکم ہے، یہی آپ کی ڈیوٹیوں کا حکم ہے کہ یہاں سے رزق نہیں ملے گا. وہ جو آسمانوں پر رب ہے وہ دینے والا ہے. یہ ٹیسٹ ہے کہ کچا یقین یا پکا یقین، دانت مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ فائل کو آگے چلاتے ہو، چونچ مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ لوگوں کو سکھ پہنچاتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ کی کوئی صفت نماز میں بار بار نہیں دہرائی گئی، ہر رکعت میں 11 دفعہ رب کا لفظ دہرایا جاتا. رب، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، ربنا لک الحمد 5 دفعہ، سبحان ربی العالی 3 دفعہ، پھر سبحان ربی العالی 6، 5، 11، 4 رکعت میں 44 بار آپ کہتے ہیں رب اللہ رب اللہ رب اللہ. جب وہ پختہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے سامنے دولت رکھی جاتی ہے یا آپ کے سامنے لالچ کی شکلیں آتی ہیں. شیطان کہتا ہے بچوں کا کام بن جائے گا، بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا. آواز آتی ہے تیرا اور تیرے بچوں کا رب اللہ ہے، تو پھر اس کے قلم کو کوئی خرید نہیں سکتا. اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے 1 دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر. آپ سب لوگوں کے قلم کی قیمت میرے نفلوں سے زیادہ ہے. آپ کا ایک صحیح سائن میری ساری رات کی تہجد سے زیادہ ہے. آپ کا ایک صحیح فیصلہ میرے سینکڑوں قرآن ختم کرنے سے زیادہ ہے کہ آپ کے قلم سے انسانیت کے حقوق کی حفاظت ہے، اور انسانی حقوق کی حفاظت نوافل سے بڑی بندگی ہے. انسانی حقوق کی حفاظت نوافل اور ذکر اور تلاوت سے بڑے درجے کی بندگی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا 1 دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے. بھائیو، ہم اپنے نبی کو ڈھونڈیں، چونکہ وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اوپر سے فیصلے آتے ہیں. اللہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے، ایک کمیونیکیشن، وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے نتھی کیا. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کیے گئے علیہ السلام، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ،
میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں دیا. اللہ وہ کیا دیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. غلام احمد صاحب ابھی یہ ہیں آپ کے بڑے افسر، جب یہ ٹرانسفر ہوں گے تو کوئی اور آئے گا تو ان کی نیم پلیٹ لگ جائے گی، پھر جب وہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، ان کا نام لگ جائے گا. آدم علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام جڑنا شروع ہوئے، آدم جڑے، باقی سارے نبی جڑے، آخر میں آ کے جڑا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک یہ جدا نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی ایک بریکٹ میں رہے گا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ سب بہت تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کہا کریں، خدا نہ کہا کریں. خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، جیسے گاڈ انگریزی کا لفظ ہے، بھگوان سنسکرت کا لفظ ہے، ایسے خدا فارسی کا لفظ ہے. اور لفظ اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے، خدا سے ادا نہیں ہوتا، بھگوان سے ادا نہیں ہوتا، ایشور سے ادا نہیں ہوتا، یزداں سے ادا نہیں ہوتا، دیوتا سے وہ ادا نہیں ہوتا، اوتار سے وہ لفظ ادا وہ اس کی ترجمانی نہیں. اس کی ترجمانی اس لفظ کے ساتھ ہے جو خود اس نے اپنے لیے تجویز کیا، اور وہ ہے اللہ. اللہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ یبدأ الخلق ثم يعيد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر قل هو اللہ احد. اب دیکھیں اللہ 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 کہنے کی عادت ڈالیں، لکھنے کی کہنے کی عادت ڈالیں. اللہ 4 حرف بغیر نقطہ، محمد 4 حرف بغیر نقطے، احمد 4 حرف بغیر نقطہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 12. جب کلمہ بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں کیا بیلنس کیا؟ پہلے 2 بیلنس بتائے، نقطہ کوئی نہیں، 4 کی برابری ہے. جب کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کر کے دیا آپ کو، لا الہ الا اللہ 12، محمد الرسول اللہ 12. یوں جوڑ کر اعلان کیا کہ اب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ہم اپنے محبوب کو ڈھونڈیں، اپنے نبی کو ڈھونڈیں، جن کو اللہ نے آپ نے فرمایا جب میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو سب سے اعلیٰ قبیلہ، جب قبائل خاندان بنائے تو سب سے اعلیٰ خاندان، جب گھرانہ بنایا تو سب سے اعلیٰ گھرانہ. آدم کی نسل کو چھانٹ کے عرب بنائے، عرب کو چھانٹ کے مضر بنائے، مضر کو چھانٹ کے قریش بنائے، قریش کو چھانٹ کے ہاشم بنایا، ہاشم کو چھانٹ کے محمد مصطفیٰ بنائے. انا خیرکم ابا و نفسا لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی آخری آیت. ہم اس آیت کو یوں پڑھتے ہیں من انفسکم. میں موریتانیہ گیا، ایک غریب سا ملک ہے افریقہ میں، ہماری جماعت گئی تھی، وہاں میں نے سنا وہ پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم. ان دونوں الفاظ میں انتہائی خوبصورت آپ کا تعارف ہے. لفظ ایک ہے، تعارف لمبا چوڑا ہے. من انفسکم، یہ آپ کے سراپے کی تعریف. ایسا کوئی ہے؟ ایسا کسی نے دیکھا؟ کسی آنکھ نے دیکھا؟ کسی ماں نے جنا؟ کسی کے ایسے عالی اخلاق، ایسا عالی سراپا، ایسا عالی ہندام. ہندام عربی کا لفظ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کسی کی شخصیت کے لیے ہندام کا لفظ بولا جاتا ہے. اطول من المربوع و اقصر من المشذب من انفسکم، ایسا تم میں ہیں، 40 برس تمہارے اندر رہے ہیں. ایسے کوئی ہیں؟ نہ قد چھوٹا نہ لمبا.
چھوٹے سے تھوڑا اوپر، لمبے سے تھوڑا نیچے. Mm-hmm.